أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. یہ ثابت ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے بعد ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، اس کی دلیل آپ نے کون سی آیت پیش کری، کون سی حدیث پیش کری؟ بتاؤ بتاؤ کون سی آیت اور کون سی حدیث پیش کی جس سے یہ ثابت ہو متوفیقہ کے معنی صرف پورا لینا ہوتا ہے؟ میں نے بار بار پوچھا ہے، میں بار بار تکرار کر رہا ہوں، میں نے پوچھا توفی کے معنی موت ہی ہوتے ہیں، بغیر موت نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے، کہا ہے نا انہوں نے. تو متوفیقہ کے معنی صرف لینا ہے، مارنا نہیں ہے. وہاں مارنا اس لیے کہ وہاں لفظ ہینا موت ہے. آگے کہتے ہیں پرویزی قادیانی کے خلاف انہوں نے جو دلائل خیر کر رکھے تھے وہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. اللہ کے بندے اگر آپ پرویزی اور قادیانیوں والا عقیدہ اپنائیں گے تو ہم نے جو ان کے خلاف تیاری کی وہی آپ کے سامنے پیش کریں گے نا. اگر آپ ہم جیسے مسلمانوں کا عقیدہ اپنائیں تو آپ کے خلاف کون مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ؟ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر بحر المحیط ہے، اس کے صفحہ نمبر جناب والا یہ دیکھیے، اس کا جلد دوسرا ہے اور صفحہ نمبر 473 ہے. اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، مسلمانوں کے اجماع کی وجہ سے. یہ دیکھیے اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے کہ قال ابن عطیہ فاجمعت الامة على ما تضمنه الحديث المتواتر من ان عیسیٰ في السماء حي وانه ينزل في آخر الزمان امت کا اس عقیدے پر اجماع حدیث متواتر کی وجہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں. امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ آپ چھوڑیں گے، پرویزیوں والا عقیدہ. آپ بتائیں قادیانیوں کے علاوہ، پرویزیوں کے علاوہ مسلمانوں میں کون ایسا ہے جس نے کہا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے؟ بتاؤ کون ایسا ہے؟ 1400 سال کی تاریخ، 1400 سال کی تاریخ کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ چکی ہے، اللہ نے ان کا صرف جسم اوپر لے گیا اور روح قبض کر لی تھی. روح قبض کرنے کے بعد صرف اللہ ان کی جسم کو اوپر لے گیا. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر جو انبیاء کافروں کے ہاتھوں قتل ہوئے، جو انبیاء کافروں کے ہاتھوں قتل ہوئے، کیا وہ پاک نہیں رہے؟ بولے نا، کیا وہ پاک نہیں رہے؟ کون خبیث کہے گا کہ وہ ناپاک ہو گئے؟ بتاؤ. یہ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل بھی نہیں ہوئے، صلیب بھی نہیں چڑھے، سولی بھی نہیں چڑھے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پورا لیا، اپنی طرف بلند کیا اور پاک کر دیا. اس کے بعد آپ نے جو آیت پیش کری تھی یہ سورہ مریم سے، کون سے لفظ جو آپ نے دکھائے تھے؟ ہاں، آپ نے وہ رفعناہ مکانا علیہ. مکانا علیہ کے کیا معنی بھائی؟ اونچا مقام. ہم نے ان کو اونچے مقام پر بلند کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کے لیے کیا لفظ استعمال فرمائے؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا. اور ادریس کے بارے میں کیا لفظ ہے؟ مکانا علیہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن. آگے پھر الفاظ بیان ہوئے. مکانا علیہ کے معنی بلند مقام پر. ہمارا ایمان ہے، اللہ نے کہا ادریس کو بلند مقام پر پہنچایا، بلند مکان پر پہنچایا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ پر رفعہ اللہ، اللہ رب العالمین نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا.
آپ یہ ثابت کریں جو آپ کا عقیدہ ہے، جو آپ نے بیان کیا سورہ مریم کی جو آپ نے آیت بیان کی اس میں صرف مکاناً علیہ کے لفظ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہونے کے لفظ نہیں ہے، درجات کی بلندی کا ذکر ہے، چونکہ بلند مقام کا بیان ہے وہاں پر۔ قرآن سے جب ایک بات بتائیں مجھے، میں ثابت کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا پورا آسمان پر اٹھا لیا، یہ بات قرآن سے ثابت ہے، اور آپ نے آیت پڑھی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، آپ نے ہی پڑھا کہ سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن یوم اموت ہو، جس دن میں فوت کیا جاؤں گا، جس دن مجھے موت آئے گی۔ تو جب وہ آسمان پر چلے گئے تو بتائیے ان کو موت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ کل نفس ذائقۃ الموت پہ عمل ہوگا یا نہیں؟ جس کا رفع ہوگا اس کا نزول نہیں ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پر گئے تھے دوبارہ نہیں آئے تھے؟ بتائیے نا، انسان تھے۔ ہاں، معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے۔ معراج میں آپ تو ایمان لاتے ہوں گے نا معراج پر؟ شکر ہے الحمدللہ، معراج کو اب تک مانتے ہیں۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، معراج کو جب مانتے تو محمد رسول اللہ اس دنیا کے آدمی تھے، جب اوپر تشریف لے گئے تو واپس آئے یا نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا واپس آنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ یہ دیکھیے جناب والا، میرے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا حذیفہ بن اسید الغفاری، صحیح مسلم میرے ہاتھ میں، اور اس کا صفحہ نمبر جناب والا 1256، حدیث نمبر 7285۔ دو حدیثیں میں نے آپ کو، 3 حدیثیں ابو ہریرہ کی اور ایک جابر کی وہ پہلے سنائی، 2 صحابہ کی حدیث پہلے سنائی، تیسرے حذیفہ بن اسید الغفاری فرماتے ہیں ونزول عیسی ابن مریم، قیامت کی نشانیوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا بھی ہے۔ یہ 3 حدیثیں ہو گئی۔ اس کے بعد جناب والا اسی صحیح مسلم شریف کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فَيَبْعَثُ اللَّهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا۔ یہ 4 حدیثیں ہوئی، اور اس کے بعد جناب والا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث نمبر 7373 کہ نواس بن سمعان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم، جب اللہ رب العالمین مسیح علیہ ابن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا فینزل، تو وہ منارت بیضا، سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے۔ یہ 5 حدیثیں ہوئی۔ اس کے بعد جناب والا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فینزل عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تو نازل ہوں گے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواز بن سمان، عبداللہ بن عمر، جابر بن عبداللہ، سیدنا ابی ہریرہ، اور اس کے علاوہ بھی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث، اللہ کے رسول حذیفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن مسعود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مجمع بن جاریہ، اور اللہ کے رسول کے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ تمام کے تمام صحابہ نزول عیسیٰ کو بیان کرتے ہیں۔ اور حضرت فرماتے ہیں قرآن میں ہے کہ آپ حدیث کو نہیں مانتے، کہ آپ منکر حدیث ہیں؟ اگر آپ حدیث کو مانتے ہیں تو حدیث میں ہونا ہی کافی ہے۔ میرے بھائی آپ بتائیے، نماز کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا، طریقہ نماز کا قرآن میں ہے؟ کوئی یہی کرتا رہے، حدیث اس کے سامنے پیش کی جائے، وہ کہے قرآن میں ہے، قرآن میں ظہر کی نماز ہے، قرآن میں عصر کی نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، میرے بھائی سے ہو رہا ہے، ڈیم ہو گیا، زیادہ ہو گیا، اب سنیے مختصر سا، آپ جذباتی نہ ہو، نہیں پہلے بات مکمل ہونے دیں۔ آپ کیا حدیث کو نہیں مانتے قرآن کے ساتھ؟ آپ درمیان میں نہیں بولے، میرے وقت پہ صبر کریں، بات مکمل کرنے دیں۔ میں پھر جواب دوں گا آپ کو۔ اس کا میں جواب دیتا ہوں۔
مسیح پر ایمان دکھاؤ، حدیث پر، نزول مسیح پر. سوال کا جواب دے دیا. دونوں کو ساتھ ساتھ ماننا چاہیے. زبردست، سبحان اللہ. مدعی کون تھے؟ مدعی کون ہے؟ مدعی موت کو ثابت کریں. پہلا جو لفظ لکھا ہے اس میں مر چکے ہیں، پہلی لائن مر چکے ہیں. ہو بھائی ایسا نہیں ہوا ہے. ایک منٹ یہ بھائی میرے کو ایک منٹ سب خاموش رہیں. فضل بھائی ایک منٹ صبر کریں. انہوں نے اچھا پوائنٹ اٹھایا. فضل بھائی نے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طے ہوا تھا. دیکھیں شرط پھر سے سنیں. میں نے کہا شرائط سنا دینا اچھا ہوتا ہے کیونکہ پھر یہ گفتگو سے میں پورے نہیں سناتا ہوں، میں وہاں سے سناتا ہوں. کہتے ہیں گفتگو بس صرف اس تحریر شدہ عقیدے پر ہی ہوگی، کسی اور موضوع پر نہیں. انہوں نے دوسرا موضوع اٹھایا تھا ختم نبوت کا. جس فریق نے طے شدہ عقیدے پر طے شدہ گفتگو سے انکار کیا اس نے اپنے عقیدے کے باطل اور خلاف قرآن و حدیث ہونے کا اقرار کیا. طے شدہ عقیدے پر گفتگو سے انکار نہیں کرنا ہے. حدیث کی صحت اور ذوق کا معیار. خلاف قرآن و حدیث کے بعد یہ بھی لکھا ہے حدیث کی صحت اور ذوق کا معیار محدثین کے مسلمہ اصولوں کو سمجھا جائے گا، کسی قسم کی کوئی نئی اپج قابل قبول نہیں ہوگی. دیکھیں اس میں بھی یہی لکھا ہے اور اس کے بعد یہاں بھی لکھا ہے کہ یہ گفتگو بعد نماز عشاء 29 جون 2007 کو ہوگی. آج 29 جون بھی ہے، 2007 بھی، اور بعد نماز عشاء کا کافی وقت بھی گزر چکا ہے. تو یہ دعوے میں بھی یہی لکھتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث کے ثابت کروں گا. جو اس عقیدے کا پھر سنیں، جو اس عقیدے کا جو واضح قرآن و حدیث کے بعد انکار کرے تو کافر ہے. قرآن و حدیث کے بعد، قرآن و حدیث کا مطلب قرآن اور حدیث. ہاں قرآن، پھر دیکھیں قرآن اینڈ حدیث، قرآن دین حدیث نہیں. قرآن اینڈ حدیث، قرآن دین حدیث نہیں. قرآن پھر حدیث، قرآن اور حدیث دونوں میں فرق ہے. اب اس کے بعد آپ کا یہ کہنا، آپ ابھی تک کوئی ایک دلیل پیش نہیں کر چکے. آپ نے کہا نزول کی کوئی آیت نہیں ہے. دیکھو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی. بھائی آپ میرا وقت پورا کر رہے ہیں مجھے آیت بھی دکھاتے. آپ حدیث نہیں مانتے، آپ صحیح حدیث نہیں مانتے. صحیح حدیث قرآن اور صحیح حدیث، ہاں حدیث نہیں سنتے آپ. استغفر اللہ. آپ حدیث ماننے والے، آپ حدیث کو مانتے. آپ کہتے ہیں میں حدیث مانتا ہوں، آپ حدیث سے بغض رکھتے میرے بھائی. بات پیار محبت سے کریں سب ساتھی. حدیث کو مانتے. بہت کا لفظ قرآن میں نہیں ہے. دکھاؤ استغفر اللہ. قرآن پہ جھوٹ. ومن نسلم ممن افترى على الله الكذب. اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ بولے. موت کا لفظ دکھاؤ قرآن میں عیسیٰ کے لیے. موت کا لفظ دکھاؤ اللہ کے قرآن پر جھوٹ. استغفر اللہ. یہ قرآن پر جھوٹ ہے. موت کا لفظ دکھاؤ قرآن میں. عیسیٰ کے لیے موت کا لفظ کے مر چکے دکھاؤ. رسول نہیں مر چکے دکھاؤ. یہ بھائی سب سے پہلے کون سی لائن مر چکے ہیں دکھاؤ. ابھی تک آپ نے نہیں دکھایا.
کیونکہ میں بتاتا ہوں یہ دلیل ہے. پھر بتاؤ یہودی ایمان یہ ہے, یہودی ایمان یہ ہے. ایک منٹ, اللہ کی قسم میں مباہلہ کرو. آپ مبالغہ کرو نا, آپ مبالغہ کرو بھیا. میں کہہ رہا ہوں انہوں نے رسول بھی ساتھ اسی کا توجہ نہ کی ہوگا لگتا ہے. میری دلیل رسول پر یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ساری دنیا کے انسان سے بڑا فہم صحابی کا فہم. ٹھیک ہے, آپ مانتے ہیں, آپ ابو ہریرہ کو سبھی مانتے ہیں. فقیر امت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فقرہ ان شیء, اگر تم نزول کے بارے میں کوئی دلیل لینا چاہتے ہو تو اس آیت کو پڑھو. صحیح بخاری کی آیت ہے, یہ حدیث ہے. صحابی کے فہم, میری بات سن لو, صحابی سے فہم سے بڑھ کر کسی کا فہم نہیں ہے. اچھا وہ بھی دکھاتے اور آپ جو اعتراض کر رہے ہو مجھے پتا ہے. اور میں اللہ کی قسم اس پر مظاہرہ کرتے کہتا ہوں کہ میرا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آئیں گے, ضرور آئیں گے. اور جو باتیں اللہ کے نبی نے اپنے حوالے سے کہی ان میں سے ایک ایک پر میرا ایمان ہے. آپ یہ کہیں کہ وہ نہیں آئیں گے. جو ہم میں سے جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں بغیر تدریج موت کے آپ ساتھی موت کے مرے گا. آؤ بات کرو, کی بات آپ نے کی. نہیں, آپ نے مبالغہ کی بات کی کیوں؟ آپ کا عقیدہ ہی پکا نہیں ہے, آپ کو اپنے ایمان میں شک ہے. پھر وہی بات قرآن کی دلیل مکمل ہو گئی. بولتے کیوں ایسے؟ نہیں, یہ پھر بولتے کیوں ہیں؟ بولتے کیوں ہیں؟ آپ حدیث سے اتنا پوچھ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس میں کچھ نہیں بچاؤ. قرآن میں ہے سب کچھ الحمدللہ. یعنی کہ آپ کا یہ مقصد ہے حدیث کو ڈیگریڈ کرنا, اور حدیث کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں. نہیں, میں نے جوش نہیں دکھایا آپ کو الحمدللہ. آپ قرآن میں جھوٹ بولے, ہمیں جوش نہ آئے. وہ کہہ رہے ہیں موت کا لفظ قرآن میں, وہ کہہ رہے ہیں شبیر بھائی کہہ رہے ہیں. آپ نے بھی بولا ہے, آپ نے ترجمے بہت سارے غلط کیے. آپ آیتیں غلط پڑھ رہے ہیں جب سے. حدیث کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں اس طرح. آپ کا کہنے کا مقصد ہے 10 ہو گئے پورے ختم, بابا دوسرے سب کچھ ایسا نہیں کہ ہاں نا, دونوں ساتھ ہی ہیں. آپ دیکھیں نماز کے معاملے میں ہوا تو آپ 700 آیتیں پڑھ دیں گے. نماز اس طرح تو آپ نے 750 بار یہ نہیں بتائیں گے نماز آپ کو. میں اگر آپ یہ 4 گھنٹے کی نماز کا طریقہ میں بتاؤں آپ مجھے 750 نماز ایک بات سنا. ابھی اسرائیل سے ہمیں نہیں رہے گا یہ فرانس کے
فرجالا اور فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم نماز اس طرح حالت میں پڑھنی جیسے اللہ نے سکھائی. میں تو کہتا ہوں قرآن میں موجود ہے، رسول اللہ بھی موجود ہے. آپ میری بات سنیں. ہاں بالکل. آپ کو اگر علمی شعور ہوتا تو آپ اس وقت دال کا نکالتے سمجھتے بات. آپ میری بات سنیں. یہ علمی باتیں ہیں، اگر آپ میں بھی علمی بات جائے تو آپ سمجھیں. ایک دوسری بات یہ کہ آپ کے آفس میں آ کر میں نے بدلنے جانا سے میں ابھی اس کو موضوع بات سے نہیں بنا، لیکن آپ کو اللہ کی قسم آپ لوگ نہیں صحیح ہے کہ محمد آتا ہے وہ کیا نہیں بتا. اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ اس نے اپنے انبیاء کی قبروں کو اور کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے. اسی سے ثابت کر رہے ہیں، اسی سے ثابت کر رہا. میں اس ٹاپک میں اس کی قبر ہے، لیکن اس کا کہنا کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں، ان کی قبر نہیں. ہاں نا، اس سے یہی ثابت کر رہے ہیں. آپ میرے بات سمجھے، میں سمجھ رہا ہوں. تو ایک آدمی ابھی اتنا جلدی بہتر بدل لیتا ہے کہ آج مرد ہو گئے ہیں اور جسم آسمان میں. یہ عقیدہ امت مسلمہ میں کسی ایک مسلمان کا دکھا دیں. آپ کی بات نہیں ہو رہی، آپ کی بات نہیں ہو رہی. 1400 سال گزر چکے ہیں. امت مسلمہ میں سے ایک مسلمان بھی یہ عقیدہ رکھتا ہو صحابہ سے لے کر آج کے دور تک جو یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جسم کو آسمان میں رکھا ہے. یہ عقیدہ کس وقت بات کرتا ہے؟ قرآن میں حدیث میں تو ہے نہیں. آپ اقوال صحابہ سے دکھا دیں، تابعین سے دکھا دیں. چلے میں اگلی بات بات کروں. قرآن حدیث میں تو ہے. آپ ایک ایسی بات کھڑ کر رہے ہیں جس کا اس دنیا میں کوئی بھی موقع نہیں ہے. بات سمجھ رہے بھائی؟ تو یہ بہتر بازی ہے اور کچھ نہیں ہے. ایسے وقت ضائع نہیں کرنا. اور یہ ہماری حدیث میں کی بات ہو، یہ قرآن کی بات ہے. آپ نے موت پر کوئی دلیل پیش نہیں کی. ہمیشہ روایت دکھائی ہے نا. میں اس وقت قسم کھانے کے لیے تیار ہوں. اس کو قرآن کی سزا ہے. قرآن مجید کو صنعت کی ضرورت نہیں ہے. لانے کا کتاب لانے کا بھی وہ کتابیں صحیح بخاری بلا شبہ لیکن اس کتاب کے اندر یہ بات سیکھ سکتے ہیں. اس کا مطلب کسی بھی عزیز کے اخبار میں اس کو معاملہ بڑا دکھایا ٹھیک ہے. اور کسی بھی اخبار میں سکے گا پورے فائدے کو سکے گا کسی کو سامنے نظر آ رہی ہے، آنکھوں میں نظر آ رہی ہے. ایک روایت نہیں ہے، 2000 روایتیں آپ کو دے سکتا ہوں. اس دعوے کی آپ کو کیا 2000 روایتیں معلق سند نہیں ہے. اس کی صرف جب بھی کرتے وقت قرآن مجید کو اکٹھا کرتے وقت شہادتیں لی گئی تھی. یہ عالم آدمی ہے، یہ سمجھدار انسان ہے. ان سے پوچھتا ہوں لکھا ہے نا تو میں حدیث کو مانتا ہوں بھائی. قرآن خود حدیث ہے نا. کون نکال کر رہا ہے اس کا؟ قرآن حدیث کا پہلا حصہ ہے. قرآن حدیث کا پہلا وہ والا حصہ ہے. ثابت نہیں ہے بھائی. علمی مباحثہ الگ ہوتا ہے. علمی عیسیٰ علیہ السلام میری زندگی میں آ گئے، ٹھیک ہے نا، میں ایکسپٹ کروں گا. کمپلیٹ کرنے دو نا یار. میں ایک اپنی جذباتی زندگی کی بات بتا. یہ جو قرآن کے ایسے استدلال کیا ہے ابو ہریرہ نے کہ اگر تم نہیں جانتے تو یہ والی آیت ضرور پڑھ لو. اسحاق کی سند میں موجود ہے. ان کا اعتراض آپ نے سنا، یہ بول رہے ہیں اسحاق کون ہے. دیکھیں اس کا جواب حافظ ابن اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صدیوں پہلے دے چکے ہیں. میرے بھائی کو معلوم نہیں ہے. دیکھیے اسحاق معروف ہے، اسلوب سے پتہ چلتا ہے اور سند کے تتبع سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ابن ابراہیم المعروف ابن راہوے ہیں. اسحاق ابن راہوے، اس کی دلیل بھی ہے. وَإِنَّمَا جَزَمْتُ بِذَلِكَ مَعَ تَجْوِيزٍ. آگے جا کے کہتے ہیں اس کی وجہ یہ قد اخرج ابو نعیم فی المستخرج هذا الحدیث من مسند اسحاق. اپنے
من مسند اسحاق بن راہوے وقال اخرجہ البخاری عن اسحاق. حافظ ابن حجر کہتے ہیں ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے مستخرج، اس کے سنیں ابو نعیم نعیم بھی نہیں، بات پوری سنیں اللہ کے بندے، بات پوری سنیں. ابو نعیم، اب مسئلہ تو یہ ہے نا کہ علم نہیں، آپ تو مان رہے ہیں، آپ دیکھیں آپ غلط ترجمے کر رہے ہیں. یقیناً جو قرآن مجید کا ترجمہ تک نہ جانتا ہوں، آپ نے غلط ترجمے کیے، ریکارڈ میں موجود ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ محدثین صحیح حدیث کی صحت اور ذوق کا معیار محدثین کے مسلمہ اصولوں کو ہوگا. محدثین کا اصول ہے سندوں کا تتبع کرنا. اسحاق بن راوے مستخرج سے معلوم ہوتا ہے، سند سے ثابت ہے، مستخرج سے معلوم ہوتا ہے کہ اسحاق ابن راہوے ہیں. پھر دوسرا اعتراض ان صاحب نے کیا کیا جناب والا کہ ابن شہاب نے جو ہے، ابن شہاب زہری نے کہا سما کی تصریح نہیں کی، سما کی تصریح نہیں کی. یہ لیجئے بھائی، یہ میرے سامنے ہے شہاب، یہ دیکھیں، خاموش رہیں ذرا، خاموش رہیں. سندوں کا تتبع یہ محدثین کا اصول ہے. آپ نے لکھا ہوا ہے کہ محدثین کے اصول کے مطابق چرا کا جواب دیا جائے گا. محدثین کا اصول ہے سندوں کا تتبع. آپ کو اتنا بھی بات نہیں پتا ہے اور آپ جو ہے نا اس پر اعتراض کر رہے ہیں، پھر لکھا کیوں تھا محدثین کے اصول. اب دیکھو، حدثنا علی بن عبداللہ، علی بن عبداللہ جو ہے شیخ المدینی، ہاں ابن المدینی رحمۃ اللہ علیہ. حدثنا سفیان حدثنا الزہری قال اخبرنی سعید بن المسیب، اخبرنی مجھے خبر دی. کہہ رہے نہ تحدیث ہے نہ تخبیر ہے، تخبیر اور تحدیث بخاری میں موجود ہے. دیدہ کور کو یہ حدیث مانتے ہیں، یہ مان لیے نہیں. ایک منٹ، آپ نے محدثین کا اصول کہا، آپ محدثین کے اصول کو مانتے ہیں نہیں، پہلے یہ بتائیں. ایک منٹ صبر کریں، آپ محدثین کے اصول کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ صحت و ضعف کا معیار آپ کے نزدیک کیا ہے؟ محدثین کا اصول ہے. پھر آپ محدثین کے اصول کی کون سی کتاب میں پڑھے ہوئے؟ سندوں سے تتبع کر کے پتہ چلایا جاتا ہے، یہ ہمیشہ سے اصول رہا ہے. صحیح بخاری کے اندر شرط تھوڑا ہی ہے، شرط تھوڑا ہی ہے، میں بتا رہا ہوں. ضعیف ہے، ہاں ضعیف ہے. تو پھر جہالت والی باتیں آپ کرتے ہیں. امام بخاری کے استاد صاحب میں منصور ہیں. یار آپ سے بہتر علامہ شوکانی نے بہت پہلے کہہ دیا کہ قد جاوز الخنطر، انہوں نے تو طے کر لیا، وہ پار کر لیا. یار کیا بات ہے، یہ کوئی آج کے لوگ ہیں تمہیں عربی پڑھنا ہے یا بخاری گجرات کیا ہے؟ یہ دیکھیں ایک جواب میں ان باتوں کی باقاعدہ الحمدللہ کر کے آیا ہوں. سنیں اس کا جواب سنیں آپ آگے کا. آپ نے کہا کہ جس سند میں کون نہیں ہے، کون نہیں ہے، اقرأ ان شئتم میں کون سا راوی نہیں ہے؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ جس میں یہ راوی نہیں ہے تو وہاں پہ اقرأ ان شئتم نہیں ہے. کون سا راوی ہے بتائیں؟ ہاں اسحاق نہیں ہے تو وہاں نہیں ہے، اسحاق نہیں ہے تو وہاں نہیں ہے. ہاں اسحاق نہیں ہے تو وہاں نہیں ہے. ہاں سنیں صحیح مسلم شریف 390 کہتے ہیں امام مسلم حدثنا حسن الحلوانی وعبد بن حمیر عن يعقوب بن ابراہیم بن سعد حدثنا ابي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الاسناد وفي روايه ابن عيينة اماما مقسطا وحكما عدلا وفي روايه یونس کے ولم یذکر اماما مقسطا وفي حدیث صالح حکما مقسطا كما قال الليث وفي حديثه من الزيادة وحتى تكون السجدة الواحد خير من الدنيا وما فيها ثم يقول ابو هريرة اقرأوا ان شئتم ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. اتنے اسحاق نہیں ہے مولانا، اسحاق نہیں ہے نا، آپ کہہ رہے جہاں اسحاق نہیں ہے وہاں آیت نہیں ہے. اسحاق بھی ہے، اسحاق بھی نہیں ہے، آیت بھی ہے. کہہ رہے تھے جہاں اسحاق نہیں ہے وہاں آیت نہیں ہے، جہاں اسحاق ہے وہاں آیت ہے. یہ رجال کا تعین کیسے کرتے ہیں بتائیں؟ مبہمات کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ اصول بتائیں. یہ نیچے سند موجود ہے، یہ سند تحقیق سے پڑھیں، حوالہ سے پڑھیں، حوالہ سے، ہاں تحقیق سے پڑھیں. ہاں سند پڑھنا اللہ کے بندے کوئی آپ پڑھ رہے ہیں مبہمات کا تعین کیسے ہوگا؟ ہاں وہ جو آپ لے کر بیٹھے ہوئے تھے اس دن اپنے بیگ سے نکالی تھی آپ نے، وہ کیا ہے وہ نکالیں ذرا، اس میں سے ہم آپ کو اصول دکھاتے ہیں. تیسیر و مصطلح الحدیث نکالیں، بتائیں نا اس میں کہاں ہے صاحب؟
کس کا بول رہے تھے؟ اسحاق. ہاں نکالے. اور اللہ کے بندے یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی صفحہ نمبر 600 فتح الباری کے حوالے سے جلد نمبر جو ہے وہ 6 ہے، تو اس کے اندر یہ بات مستخرج میں امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے اسحاق بن راہویہ سے بیان کی اور بخاری نے اسحاق سے بیان کیا. یہ سند کے تطبیق سے پتہ چلتا ہے بھی چھپ چکی ہے. ہاں اس میں نے مسند اسحاق ابن راہویہ بھی وہ بھی چھپ چکی ہے اور یہ بخاری کے شیخ ہیں. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ان کو بخاری کا شیخ ثابت کریں پہلے. ٹھیک ہے بھائی. آپ چلے چھوڑیں. آپ محدثین کے اصول کو مانتے ہیں؟ آپ بتائیں راوی کا تعین کیسے کرتے ہیں؟ اصول بتائیں. ہاں کیسے؟ یہ تعریف ہی نہیں ہے. راوی کا تعین کیسے کرتے ہیں دوبارہ بتائیں. ان کو ان کی طرف لائیں. راوی کا تعین کیسے کرتے بتائیں. نہیں راوی کا تعین کیسے کرتے بتائیں. نہیں تینوں میں سے کوئی بتائے. چلو شبیر آپ بتائیں. بتائیں نا. الحمدللہ 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 آل الحدیث ہیں الحمدللہ. ہاں بتائیں. نہیں قابلیت نہیں. ادھر ہی رکھیں بھائی, ادھر ہی رکھیں. تعین بھائی راوی کا بتائیں. راوی کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ ادھر رکھیں. راوی کا تعین کیسے ہوتا ہے بتائیں. نہیں ایک منٹ. راوی کا تعین کیسے ہوتا ہے بتائیں. راوی کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ آپ سب ایک منٹ سمجھ کریں. آپ سب راوی کا شبیر آپ خاموش رہیں. ایک آدمی بولے گا. آپ بتائیں کیسے. اب ادھر لائیں میں بتاتا ہوں آپ کو. ادھر لائیں. امام بخاری کا شیخ کون ہے؟ پہلے آپ کو نہیں آتا تھا, اب لقمہ ملا. پہلے آپ نے کہا تھا کہ سندوں کو لکھا جاتا ہے, صرف سندوں کو نہیں. ایک منٹ جناب والا, اب آپ بتائیں. استاذ اور شاگرد دیکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو امام بخاری کے اسحاق ابن منصور ہے یا اسحاق ابن راہویہ ہیں؟ کون ہے؟ دونوں ہیں. اچھا پھر اس کا تعین مزید کیسے ہوتا ہے؟ سندوں کے تتبع سے. سندوں کے تتبع کا مطلب کیا ہے؟ ایک منٹ. سندوں کا غالباً اس کو مان لیا, اسحاق کو مان لیا نہیں. اسحاق ابن راہویہ, اسحاق ابن راہویہ. سالے کتنے؟ اچھا بتاؤ نصیب نکالو. سالے کتنے؟ سالے کتنے بتاؤ. سالے کتنے بتاؤ. ہاں کتنے سالے؟ ہاں تو قابلیت تو ہوتی ہے. اسحاق ابن راہویہ کو مانا. اسحاق ابن راہویہ کو راویہ نہیں راہویہ. راہویہ بولے راہویہ نہیں. اچھا دونوں سکھا ہے. اگر دونوں سیکھوں تو پھر دونوں میں سے جو بھی ہو سکھاؤں گے. اسحاق بن منصور کو صحیح قرار دیں. نکالو تہذیب نکالو, تقریب نکالو. ثابت کرے نا اسحاق بن منصور ضعیف ہے. نہیں گھوم پھر کے کیسے, جب دونوں ہی سکھائیں, دونوں ہی بخاری کے شیخ ہیں. دونوں میں سے جس کو مان لو. ہم سندوں کا تتبع کر کے بتاتے ہیں کہ اسحاق ابن راہویہ ہیں. راہویہ بھی سکھائیں. آپ کہہ رہے ہیں اسحاق ابن منصور بھی سکھائیں. دونوں بخاری کے شیخ ہیں. دونوں میں سے جو بھی ہوئے روایت تو سکھا کی ہوئی نا. روایت تو سکھا کی ہوئی. اور اگر آپ یہ نہیں مانتے, ہم تو بتا رہے ہیں کہ مستخرج میں سند موجود ہے اور مسند اسحاق ابن راہویہ بھی چھپ چکی ہے. اس میں بھی یہ سند موجود ہے. اب بھی آپ اعتراض پھر کہہ رہے ہیں کہ جناب زہری نے حدیث کی تکفیر وہ میں نے بخاری سے ہی دکھا دی. چلو وہ مان لو. حدیث اور تکفیر کا اعتراض تھا. مسلم میں ہے, زہری بھی ہے, لیکن آیت بھی ہے. لاس آپ پہلے کہہ رہے اسحاق کے علاوہ کسی میں نہیں ہے. اسحاق نہیں ہے تو یہ آیت بھی نہیں ہے. لیس ہے آیت ہے. اب بولے گا لیس نہیں ہے تو آیت بھی نہیں ہے. اللہ کے بندے لیس سے اسحاق سے بخاری کا آپ کو بتایا, بخاری کا آپ کو بتایا اسحاق کے علاوہ. بغیر اسحاق کے نہیں ہے. ہاں کیوں کرتے ہو؟ پانی پانی پلا. ہاں مسلم میں دکھا رہا ہوں. آپ نے کہا ہے تینوں بولیں گے آپ. یہی تو آپ کی جہالت ہے اللہ کے بندے. آپ نے لکھا ہوتا کہ بخاری کا بخاری سے دکھانا. آپ نے لکھا مسلمہ اصول محدثین کے. محدثین کا اصول یہ کہیں بھی سند ہو, صحیح سند کہیں بھی ہو, محدثین کا اصول. ہاں کیا کون سی بخاری میں؟ وہ بخاری میں صرف راوی کا تعین بخاری میں. راوی پر ہے نا آپ کو بخاری میں. بخاری میں راوی کا جواب کو دے دیجیے. اصولوں کے مطابق معنی کریں گے. اصول کا دکھا رہے ہو آپ. پانی پلاؤ صحیح.
کے بندے آپ مبہمات کا تعین کیسے کریں گے؟ ہمارا چھوٹا سا سوال ہے، اس نے بتا دیا شیوخ اور اساتذہ کو دیکھا. آپ سے پوچھنے کے مبہمات کا تعین کیسے کریں گے؟ ہاں موجود ہے، اسحاق نہیں آئے، وہ موجود ہے. آپ نے کہا بخاری مسلم سب کے نام لیے، آپ نے جب سب کے نام لیے میں ایک بات بتا دو، یہ اصول ہے، یہ اصول نہیں طارق ایک منٹ صبر کرو، یہ اصول ہے، یہ اصول ہے کہ بخاری کی، یہ اصول ہے، پہلے بتائیے اصول ہے، یہ اصول ہے نہیں، پہلے بتائیے یہ اصول ہے. محدثین کا اصول ثابت کریں، اس کو اصول ثابت کریں، آپ پہلے اس کو اصول ثابت کریں، پہلے اس کو اصول ثابت کریں. آپ کی بے اصولیوں کا ہم کہاں کہاں تک جواب دیں گے؟ پہلے اس کو اصول ثابت کریں، آپ پہلے اس کو اصول ثابت کریں، آپ پہلے اس کو اصول ثابت کریں، آپ پہلے اس کو اصول ثابت کریں. آپ نے کیوں لکھا محدثین کا اصول؟ کہاں ہے بھائی وہ شرائط نامہ؟ یہ کیا لکھا ہے آپ نے سائن کیا اس پہ آپ نے سائن کیا ہے. مسلمہ حدوث، مسلمہ اصول، کیا بخاری کا مسلم کا یہ اصول ہے. اصول یہ، ہاں اصول آپ کیا لیں گے؟ نہیں، اورنگی ٹاؤن میں بیٹھ کر آپ نے جو اصول بنائے وہ ہم نہیں لیں گے، اورنگی ٹاؤن کے اصول نہیں چلیں گے. نہیں، محدثین کے اصول، محدثین کے اصول حدیث سے بھی کریں گے انشاءاللہ. ایک منٹ آپ دوسری نشست میں ثابت کرو گے حدیث سے کہ عیسیٰ مر چکے ہیں؟ نہیں، آپ دوسری نشست میں ثابت کرو گے، یہ ہمارا اصول ہی نہیں ہے. اللہ شبیر بھائی، قرآن و حدیث، قرآن و حدیث، قرآن و حدیث، قرآن و حدیث. پھر آپ ان کو شبیر بھائی صبر کرو. یار ابھی بولے ان کی سن لو. آپ کے تحریر کے اوپر آپ کے نظر پر سن لے بات پھر اس کے آخر میں یہ بات بھی لکھی گئی، یہ تمام باتیں فریقین مطلب ہر دو فریقی رضامندی سے مکمل اطمینان کے بغیر کسی زور زبردستی کے طے ہوئے. اس میں شرط نمبر 8 میں بھی اور اس کے علاوہ یہ جو پیچھے دعویٰ لکھا گیا انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے ثابت کریں گے، یعنی اور پہلی شرط لکھی ہے یہ گفتگو بروز جمعہ بعد نماز عشاء 29 جون 2007 کو ہوگی. یعنی 29 جون بروز جمعہ بعد نماز عشاء جو گفتگو ہوگی اس میں قرآن بھی پیش کیا جائے گا، حدیث بھی پیش کی جائے گی. اس میں یہ بات نہیں ہوئی کہ پہلے قرآن پھر حدیث. شبیر بھائی بات پوری آپ بولیے گا. اس کے علاوہ آپ نے شرط نمبر 8 میں بھی لکھا اور اس میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ بغیر کسی جبر و اکراه کے دستخط کیے گئے. شرط نمبر 8 حدیث کی صحت اور ذوق کا معیار محدثین کے مسلمہ ہی اصولوں ہی کو سمجھا جائے گا. جب ایک بات آپ دونوں نے یہ طے کر لی پھر اس میں کہنا قرآن سے ثابت نہیں کر سکے، حدیث سے ثابت نہیں کر سکے، یہ بخاری کا بخاری میں دیکھو. جب آپ کہتے ہیں بخاری محدث، ایک بخاری محدث ہے اور محدث کی جمع کی محدثون اور اس کی جو ہے محدثین بھی بنتی ہے، ہمارے اردو میں بنائی جاتی ہے. تو ایک محدث کی بات ہے معیار محدثین تمام محدثین کے معیار کے مطابق ہوگی. جب آپ نے ایک شرط کے اوپر دستخط کیے اور اپنی شرط سے پھرنے والا جو ہے نا مسلمان کو نہیں پھرتا. المسلمون علی شروطہم. ایک منٹ صبر کرو. آپ حدیث سے کیا ثابت کرو گے؟ آپ حدیث سے ثابت کرو گے عیسیٰ مر چکے ہیں؟ آپ حدیث سے ثابت کرو گے؟ بات کا لب لباب یہ ہے کہ اگر ابو ہریرہ والی یہ روایت ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے، مسلمہ محدثین کے اصول کی روشنی میں، تو یہ اپنا عقیدہ بدل. ٹھیک ہے، بس اب صرف ایک حدیث پر بات ہوگی، آئندہ کوئی نشست رکھنے بات ہوگی، اسی حدیث پر بات ہوگی. ہم ثابت کریں گے محدثین کے اصول کے مطابق
ابھی بھی مرفوع سمجھتے ہیں اور ہے یہ. تو آپ کا عقیدہ غلط ہے, آپ بدلو گے نا. ہاں حدیث صحیح ہے بالکل. کیا وہ حدیث اللہ کے رسول کا فرمان ہے؟ نہیں ڈالنے کی بات نہیں ہے, میں نے تو معاہدہ کیا. آپ محدثین کے اصول کے مطابق ان کی تعین کریں گے. ایک منٹ, آپ محدثین کے اصول کے مطابق اتنی حدیثیں بیان کی, کسی کا ایمان نہیں ہے. جناب آپ ایک منٹ صبر کریں. اگر بخاری شریف کی اس حدیث پر ہم بحث کرتے ہیں, اگر آپ صرف اسی ایک حدیث کو مسئلہ سمجھتے ہیں, ہم صرف بخاری شریف کی اس ایک حدیث کو مسئلہ نہیں سمجھتے. 10 صحابہ کرام سے ثابت ہے, 10 صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی. میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ابو ہریرہ سے, جابر رضی اللہ تعالیٰ سے, اور اس کے علاوہ نواس بن سمان سے, اوس بن اوس سے, ابن عمر سے, حذیفہ رضی اللہ عنہ سے, سیدہ عائشہ سے, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے, مجمع بن جاریہ رضی اللہ تعالیٰ سے, عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ. یہ میں نے پیش کی اس محفل کے اندر الحمدللہ, اور بھی پیش کر سکتے, ابن عباس وغیرہ کی روایت بھی پیش کر سکتے. دیکھو زیادہ سے زیادہ بخاری کی اس روایت کی سند پر بحث ہوگی, ٹھیک ہے. بخاری کی صحت پر امت مسلمہ کا اجماع ہے, ٹھیک ہے, کوئی اس اجماع کو توڑ سکتا نہیں ہے. تو بخاری کی اگر کسی سند کو یہ ضعیف ثابت کر دیں گے, اگر یہ ضعیف ثابت کر دیں گے تو محدثین کے مسلمہ اصولوں پر ضعیف ثابت کریں گے, محدثین کے مسلمہ اصولوں پر, اور جو اصول یہ پیش کر رہے ہوں گے اس کا ثبوت اصول کی مسلمہ کتابوں سے دیں گے, اردو کی کسی کتاب سے, اصل ماخذ سے. ہاں ایسے نہیں جیسے توفیہ کا معنی ابھی تک بیان نہیں ہوا لغت کی کتاب سے. ہاں ٹھیک ہے, ہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا. آپ اتنا اچھل کیوں رہے بھائی, ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا عقیدہ بدل لیں گے, ہم اس پہ عقیدہ لے آئیں گے, ہم ایمان لے آئیں گے. ہمارے پاس دوسری حدیثیں, بات مکمل نہیں ہوئی, بات میری مکمل نہیں ہوئی, میری بات سنیں, اس کا جواب بھی دیتا ہوں, خاموش رہیں, اس کا جواب دیتا ہوں, خاموش رہیں. اس مسئلے کی اگر تمام احادیث ضعیف ثابت کر دی جائیں, جب تک تمام احادیث ضعیف ثابت نہ کی جائیں اس وقت تک ہمارا یہ ایمان رہے گا. ایک صحیح حدیث ہو ترمذی شریف کے اندر, نسائی شریف کے اندر, سنن الکبریٰ میں, ابن حبان میں, کسی بھی کتاب میں ایک صحیح حدیث ہو, وہ میرا ایمان ہے, ٹھیک ہے. اب بات آگے سنیں, اب بات آگے سنیں, اب بات آگے سنیں. اگر آپ نے یہ روایت ضعیف کر دی, بیان ثابت کر دی, اگر صحیح ثابت ہو گئی, اگر صحیح ثابت ہو گئی تو عقیدے کے لیے کافی ہے. صحیح عقیدے, ایک منٹ چپ تو رہے, صبر تو کرے, تسلی سے, تسلی سے, تسلی سے, ایک منٹ نا بھائی, ایک منٹ صبر کریں. آپ ثابت, اگر ایک بھی صحیح حدیث ثابت ہو جائے نا, چونکہ تمام صحیح حدیث حجت ہیں, تو ہمارے لیے تو آپ کو سب حدیثیں صحیح ثابت کرنی پڑیں گی. لیکن اگر ہم اس ایک حدیث کو صحیح ثابت کر دیں تو آپ لوگ مان لیں گے اس عقیدے کو.
نہیں. محدثین کے مسلم اصولوں کو مانتے ہیں؟ بہت اصول بھی چپ. آپ محدثین کے مسلم اصولوں کو مانتے ہیں؟ محدثین کے اصولوں میں سے آپ اعتراض کریں گے اور اس اعتراض کے مطابق آپ ضعیف ثابت کریں گے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم بھی مسلمہ اصولوں کے مطابق جواب دیں گے، ٹھیک ہے، اس مسلمہ اصول کے لیے آپ ہم سے ثبوت بھی مان سکتے ہیں، محدثین کے اصول. ٹھیک ہے. ایک منٹ صبر کریں. پھر وہ حدیث صحیح ثابت ہو گئی بخاری کی، آپ ایمان لے آؤ گے؟ ایمان لے آؤ گے اس حدیث پر؟ بس ٹھیک ہے. ہاں نزول عیسیٰ پہ نا. جب سب حدیثیں صحیح ثابت ہوں گی تب، جب سب. ایک منٹ نہیں، اس بات عقیدہ کے لیے ایک حدیث کافی ہے نا. کسی ایک حدیث کے ضعیف ہونے سے صحیح حدیث باقی جو موجود ہیں ان پر کوئی زد نہیں پڑتی. تو اس وجہ سے آپ کے لیے ایک حدیث بھی چونکہ آپ کو ماننا ہے، اگر ایک حدیث بھی صحیح ثابت ہو گئی نا، بات کو سمجھے نا. دیکھو اس عقیدے سے یہ ساری حدیثوں پہ ہمارا، ان ساری حدیثوں کی وجہ سے، صرف اس کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی وجہ سے بھی ہے. تو آپ کو ہمارا عقیدہ ختم کرنے کے لیے ان سب کو ختم کرنا پڑے گا نا. نزول کی بات ہے جو کرنا پڑے گا نا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان میں سے کسی ایک بھی حدیث سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو عقیدے کے لیے آپ کے نزدیک اتنا کافی ہے نہیں؟ ہاں. تو اب آپ بخاری شریف کی اس روایت کو مسلمہ اصولوں کے مطابق محدثین کے، صبر کریں ابھی میں نکالیں، بات واضح ہو گئی ہے کہ بخاری کی اس حدیث کو محدثین کے مسلمہ اصولوں کے مطابق ہم صحیح ثابت کریں گے اور آپ ضعیف ثابت کریں گے. اگر ہم نے آپ ضعیف ثابت نہ کر سکے، اصولوں کے مطابق، تو آپ ایمان لے آئیں گے، ہے نا. اور اگر آپ نے ضعیف ثابت کر دی پھر ہم اگلی حدیث پہ گفتگو شروع کریں. ٹھیک ہے. ظاہر ہے باقی حدیثیں موجود ہیں نا، باقی وہ صحیح ہے نا، وہ بھی صحیح ہے نا. ہاں تو ہاں نا، ہاں نہیں آپ سمجھے نہیں، ہماری بات سنیں، ہم سمجھاتے ہیں، پھر سے سنیں. دیکھیں میرے بھائی، میں کہہ رہا ہوں کسی عقیدہ قائم کرنے کے لیے صحیح ایک حدیث صحیح کافی ہے نہیں؟ بابو جی، بابو بھائی بتائیں، کافی ہے؟ جب ہم نے ایک حدیث صحیح ثابت کر دی تو آپ کو ایمان لانا پڑے گا نا. اب ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اس عقیدے کی 10 حدیثیں، ٹھیک ہے، اور صحیح ہیں. اگر آپ نے ایک صحیح ثابت کر دی، باقی 9 تو ہمارے نزدیک صحیح ہے نا، تو ہم ان پہ کیسے ایمان نہ لائیں؟ اگر سنیں، جب آپ دوسرے کو ثابت کریں گے، پھر آپ تیسرے کو، پھر آپ 10 کو، جب سب کو، تو پھر ہم چھوڑ دیں گے. صحیح حدیث ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے. اب لکھو، ایک منٹ نکالو پیپر، صاف ستھرے بالکل، اس پہ کوئی نشان نہ ہو. صحیح بخاری اصول کے مطابق صحیح ثابت کریں گے آپ. محدثین کے اصول کے مطابق، اصول روایت اور درایت کے مطابق، اصول روایت اور درایت مسلمہ ہی ہے نا. بھائی بخاری، صحیح بخاری کی حدیث جو ہے وہ بیسیکلی چین کا حصہ ہے. ایک جو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ میرا نقطہ سنیے بھائی، میرا آپ ایک نقطہ سنیے. وہ انہوں نے نقطہ پیش کیا ہے کہ بخاری کی حدیث کو پیش کرو. یہ ساری باتیں بخاری کی نہیں. اچھا اپنا صدیق صاحب، ہاں وہ تو بات کی بات ہے نا یار. باقی صحابہ ایک سیکنڈ، ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ حدیث کو مجموعی طور پہ لیتے ہیں یا الگ الگ سند کو لیتے ہیں؟ مجموعی طور پہ لیتے ہیں نا. یعنی ابو ہریرہ نے نبی علیہ السلام سے ایک الفاظ سنے ہیں. ایک سیکنڈ، حدیث کو آپ سند وائز لیں گے، یعنی بخاری کی حدیث الگ. نماز کا حکم دے رہی ہے اور اس پر
نہیں میں متن کی بات نہیں کر رہا. آپ یہ اعتراض نہیں کرو گے کہ اس آیت میں صرف رکوع کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں رکوع کا بھی ذکر ہے، سجدے کا بھی ذکر ہے. نہیں، جس آیت میں صرف رکوع کا ذکر ہے وہ بھی کافی ہے، جس آیت میں رکوع اور سجدے کا ذکر ہے وہ بھی کافی ہے، جس آیت میں رکوع کے ساتھ جماعت کا ذکر ہے وہ بھی کافی ہے. ساری ملا کر ایک حکم اخذ کریں گے. تو اسی طرح اگر بخاری کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پہ یہی نزول مسیح کے موضوع چل رہا ہے تو اسی کو لے لیں. ایک حدیث میں صرف یہ لکھا ہے کہ وہ صلیب توڑیں گے، خنزیر قتل کریں گے، بس. دوسری حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صلیب بھی توڑیں گے، خنزیر کو قتل بھی کریں گے، جزیہ بھی موقوف کریں گے. ایک پوائنٹ مزید زیادہ مل گیا، سکا ہو، لیکن راوی کیا ہو؟ سکا ہو. راوی سکا ہو. سکا کی زیادتی قابل قبول ہے، محدثین کا اصول ہے. آگے سنیں. پھر اسی حدیث میں ایک اور بات مل گئی کہ وہ قرب قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے تو تمام لوگ یہودی جو ہے وہ ان پر ایمان لائیں گے، ایک ہی ملت بن جائے گی. یہ چاروں 6-8 باتیں مثال کے طور پہ، ایک حدیث سے ایک بات ملی، دوسرے میں 2 ملی، تیسرے میں 5 ہیں، کسی میں 8 پوری ہیں، کسی میں 6 ہیں، کسی میں 4 ہیں. تو یہ بات نہیں کہیں گے کہ دیکھو اس میں تو صرف 4 ہیں، اس میں تو صرف 5 ہیں، اس میں تو صرف 2 ہیں، اس میں تو صرف 1 ہے. یہ باتیں نہیں کہیں گے چونکہ قرآن کی آیت میں بھی ایسا ہے. جہاں جہاں سکا راوی سے جو بات ملتی جائے گی اس کو ایڈ کرتے چلے جائیں گے. یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ ٹھیک ہے، یہ محدثین کا اصول ہے. آپ بتائیں ہے یا نہیں؟ ہاں، ہمیں تو ان کی بات تک پہنچنا ہے. نبی علیہ السلام نے کیا بات فرمائی تھی؟ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث میں الفاظ تو سارے ہیں. صحیح بخاری کے اندر ہی 2 اور مقامات بھی ہیں جہاں پر یہ حدیث آتی ہے. ٹھیک ہے نا، ہم اس سے ناواقف نہیں ہیں، ہمیں معلوم ہے، تھوڑا سا بیٹھے ان اور 2 مقامات کے اوپر آتی ہے اور یہی حدیث ہے وہ، مگر 2 الگ الگ راویوں کی صنعت سے آتی ہے. ان کے الفاظ مختلف ہیں. ٹھیک ہے، الفاظ مختلف ہیں، کچھ اضافے اس میں نہیں ہے. ایک مثال دے رہا ہوں بھائی، ابھی سن تو لے رہے. ترمذی میں آتی ہے تو الفاظ کچھ اور ہو جاتے ہیں. ابو داؤد میں آتی ہے الفاظ بدل جاتے ہیں. ابو داؤد کی کسی اور صنعت میں آتی ہے الفاظ کچھ اور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں رہتا نا مطلب فرق ہو جاتا ہے. اب مجھے بتائیے، ہمیں یہ پتہ چلانا ہے کہ نبی علیہ السلام کے الفاظ کیا تھے، ہم کیسے پتہ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا جواب موجود ہے. ہم آپ کو قرآن سے جواب دے دیتے ہیں اس کا. یہ دیکھیں، الفاظ مختلف ہیں نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا. فَانْفَجَرَتْ کے لفظ ہیں، پھوٹے اس میں سے 12 چشمے. بقرہ کی 60. یہی بات اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی 160 میں بیان کرتا ہے تو وہاں پہ لفظ ہیں أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَانْفَجَزَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا. ایک جگہ کیا ہے فَانْفَجَرَتْ، دوسری جگہ کیا ہے فَانْفَجَزَتْ. دونوں کے معنی ایک ہی ہیں. ایک منٹ بات پوری سنیں نا اللہ کے بندے، واقعہ ایک ہی ہے، الفاظ کیا ہیں؟ مختلف ہیں. اسی طرح بخاری کی حدیث میں ایک جگہ آتا ہے حکما عادلا، حکما مقسطا، دوسری جگہ آتا ہے اماما عادلا. اماما عادلا اور حکما مقسطا. حکم حاکم کو کہتے ہیں، امام بھی عربی زبان میں حاکم کو بھی کہتے ہیں، اگرچہ نماز پڑھانے والے کو بھی کہتے ہیں، ماہر علم کو بھی کہتے ہیں. تو امام حاکم کو بھی کہتے ہیں. تو امام عادل اور حاکم مقسط مطلب دونوں کا ایک ہی، انصاف پسند امیر. ٹھیک ہے، ہاں ایک منٹ پوری بات سنیں پوری. اور اگر ہو کہ حاکم عادل ہوگا، دوسری حدیث میں ہو کہ محکوم عادل ہوگا، تو یہ تضاد ہے، تناقض ہے. ایک ہی حدیث ہے، ایک ہی حدیث ہے. ایک میں ہو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حاکم عادل ہوگا اور دوسری میں ہو کہ محکوم عادل ہوگا، تو پھر کیا ہے؟ تضاد ہے. لیکن سنیے گا، تضاد کے لیے 8 شرطیں. تضاد کسی بات میں ثابت کرنے کے لیے 8 شرطیں. مثلا مشرف، مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی کہے مشرف اچھا حکمران ہے، مشرف اچھا شہری ہے، ان دونوں میں تضاد نہیں ہے. کبھی وہ صرف محکوم کا اچھا ہے نا، اب وہ اچھا حاکم ہے، وقت الگ الگ ہے. اگر وقت الگ الگ ہو جائے تو بعد میں تضاد نہیں رہتا. اس بات کو بھی ذہن میں رکھا جائے. جو تضاد کے اصول ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھا جائے. صرف یہی نہیں کہ لفظ مختلف دیکھا اور اعتراض کر دیا، مفہوم ایک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ایک بات مزید، اضافی بات کا بیان کرنا، اضافی بات کا بیان کرنا یا بات کا آگے پیچھے بیان کرنا. مثلا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ. یہ سورہ بقرہ میں. اور حافظ صاحب بیٹھے ہوئے سورہ اعراف میں پہلے کیا آتا ہے؟ پہلے آتا ہے کہ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ. پہلے حِطَّہ نغفرہ کا یہ قوم مغفرت کریں گے، پھر شہر میں داخل ہو. الفاظ
کے آگے پیچھے ہونے سے، الفاظ کے یکساں مفہوم کے حامل ہونے سے، اور تضاد کی 8 شرطیں اگر نہ پائی جائیں تو اس صورت میں تضاد واقع نہیں ہوتا. اس اصول کو آپ مانتے ہیں؟ اس کا بھی بڑا آسان جواب ہے. اللہ کے بندے، ایک میری، ایک میں ہوں، ایک آپ ہیں. کیا میری اوقات ہے اور کیا آپ کی اوقات ہے؟ ایک محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، جن کی ادا، جن کا اشارہ، ایک ایک چیز اللہ کا دین ہے یا نہیں؟ بولو میرا ایمان ہے یا نہیں؟ ان کا اشارہ بھی ایمان ہے، ان کا اشارہ بھی کیا ہے؟ ایمان کا حصہ. یہ نہیں کرتے ہم نماز میں. کیا سین میں ہوتا ہے اس وقت؟ آقا نے کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ اشارہ ہی تو ہے. اور کیا ہے؟ خطبے میں اشارہ نہیں کرتے ایسے. کیوں کرتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر سنی لوگوں نے اور کسی نے کم یاد رکھا، کسی نے زیادہ یاد رکھا، تو جس نے زیادہ یاد رکھا یہ اس کا نصیبہ ہے. جس نے کم یاد رکھا نامسعود وہ بھی نہیں ہے، بدبخت اور بے نصیب وہ بھی نہیں ہے. کم تو یاد رکھا، کم از کم تو یاد رکھا. جس نے زیادہ رکھا اس کی زیادہ خوش نصیب ہے، جس نے کم رکھا وہ بھی خوش نصیب ہے کہ اللہ کے رسول کے الفاظ کو تو یاد رکھا. اس کو تضاد نہیں کہتے. اور کرو اصول پر بحث، اور کرو. کیا؟ ہاں، کیا اضافہ ہے؟ اسے جمع نہیں کی. سنن ابن ماجہ کے اندر بھی میں آپ کو ایسی سندیں دکھا سکتا ہوں جو بعض بخاری کی بعض سندوں سے اعلیٰ ہے. بعض کا بعض پر حکم نہیں لگایا جاتا ہے، مجموعی طور پہ حکم لگایا جاتا ہے. بخاری مجموعی طور پہ اعلیٰ ہے. بعض سندیں تو افضل ہو سکتی ہیں. سنن محدثین کا اجماع ہے بخاری مسلم پر. ہاں، تو راوی سے کہا ہے قرآن مجید میں کہیں آدم کا قصہ اتنا سا ہے، کہیں اتنا سا ہے، اتنا بڑا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو اللہ کا اسلوب ہے. یہ تو اللہ کا اسلوب ہے. اللہ بھی کبھی مختصر بات بیان کرتا ہے، کبھی پوری بات بیان کرتا ہے. ہاں، یہ بات بتاؤ، محدثین کا اصول مختصر ہے نا؟ محدثین آپ کے اپنے اصول ہیں، کوئی آپ کے اپنے اصول چلیں گے محدثین کے کیا؟ نہیں، حدیث وہ حدیث ہے. نہیں، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ اصول کا ہے، یہ محدثین کا اصول ہے. آپ ابھی تک پہنچائیں گے کیا؟ اگر ہمیں کل نہیں ہمارے علم میں کل اضافہ ہو جائے، ہمیں 11ویں حدیث مل جائے، ہمیں 12ویں مل جائے، 13ویں 14ویں حدیث ہمارا ایمان ہے. کہیں بھی ملے کسی بھی کتاب میں صحیح ہو تو پھر تحریر کا مضمون یہ بنے گا کہ آپ جو پہلی روایت بخاری شریف کی پیش کریں گے، ٹھیک ہے، آپ مطلب فریق اہل حدیث، ہم فریق اول ہوئے یا ہم فریق ثانی، آپ کہیں گے کہ بھائی آپ لوگ جو حدیث پیش کریں گے ہم اس پر محدثین کے مسلمہ اصولوں کی روشنی میں